بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی ذلت آمیز موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ دو نوعمر لڑکے معاذ اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی تکلیف اور دکھ دیا ہے، اس لیے ہم اب ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان نوعمر بچوں کو ابو جہل کے بارے میں بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل کی طرف جاتے ہی ایک زوردار ضرب لگائی اور ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو لڑائی میں رکاوٹ بن رہا تھا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ظالم ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سب میں شامل تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ تمام صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کیسے آیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا اور اس کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ ابو جہل زخمی حالت میں نظر آ گیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے
کہ اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے